Weak acid and weak bases. Each acid has a characteristic tendency to ionize in an aqueous solution. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ واٹر جو ہے وہ گو کے بہت تھوڑا آئنائزیبل ہے کہ 10⁻⁹ مالیکولز اگر واٹر کے ہیں تو اس میں سے صرف 2 ڈسوسیٹ ہوں گے انٹو ہائیڈرونیم آئن یا ہائیڈروکسائڈ اینڈ ہائیڈروجن آئن. لیکن ایسڈ کے جو ہے نا اس کی کریکٹرسٹک ٹینڈنسی ہے اسٹرانگ ایسڈ زیادہ جو ہے وہ ڈسوسیٹ ہوتے ہیں اور جو ہے ویک ایسڈ کم ڈسوسیٹ ہوتے ہیں. The stronger the acid, the greater its tendency to ionize, that is, to lose its proton. Similarly, this tendency is measured by an acid dissociation constant. جس طرح کہ ہم نے ایسڈ اس کا واٹر کا ایک ہم نے کانسٹنٹ بولا تھا جس کو ہم نے KW سے ڈیفائن کیا تھا. اسی طرح ہر جو ہے نا ایسڈ کا ایک پرٹیکولر ڈسوسیشن کانسٹنٹ ہے اور اس کو ہم K سے ڈیفائن کرتے ہیں یا KA سے ڈیفائن کرتے ہیں. Weak acid and weak bases have characteristic acid dissociation constants. For example, HCl, sulfuric acid, and nitric acid, commonly called strong acids, are fully ionized in aqueous solution. کہ یہ strong acids ہیں، یہ highly ionizable ہیں، یہ highly dissociable ہیں، یہ سارے کے سارے جو ionize ہو جاتے ہیں into its کانسٹیٹوئنٹس کے ہائیڈروجن آئن الگ ہو جائے گا، کلورائڈ آئن الگ ہو جائے گا. اسی طرح سلفیورک ایسڈ کے اندر سلفر آئن الگ ہو جائے گا، ہائیڈروجن آئن الگ ہو جائے گا. اسی طرح اسٹرانگ بیسز جو ہیں، دی اسٹرانگ بیسز لائک سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اینڈ پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ آر آلسو کمپلیٹلی آئنائزیبل اور آئنائزڈ اینڈ دیز آر نون ایز اسٹرانگ ایسڈس، اسٹرانگ بیسز اینڈ اسٹرانگ ایسڈس respectively. Of more interest is the behavior of weak acids and bases, those not completely ionized when dissolved in water. جس طرح ہم نے پچھلی سلائیڈ میں اسٹرانگ ایسڈس دیکھے ہیں، اسی طرح جو کہ کمپلیٹلی آئنائز ہو جاتے ہیں. ویک ایسڈس اور ویک بیسز بھی ہوتی ہیں جو کمپلیٹلی آئنائز نہیں ہوتی. جس طرح واٹر بہت تھوڑا سا آئنائز ہوا، اسی طرح ویک ایسڈ اور بیسز جو ہیں وہ اس طرح بہت تھوڑے آئنائز نہیں ہوتے، لیکن اسٹرانگ ایسڈ جو کمپلیٹلی آئنائز ہو جاتے ہیں اس کی نسبت تھوڑے سے کم آئنائز ہوتے ہیں. یہ دیز ویک ایسڈ اینڈ ویک بیسز آر مور انٹرسٹنگ ان بایولوجیکل سسٹمس، کیونکہ اسٹرانگ ایسڈز اگر ہیومن باڈی میں دیکھیں تو HCl ہے جو صرف اسٹمک کے اندر پریزنٹ ہے، اور باقی ہیومن باڈی کے اندر آپ دیکھتے ہیں پلازما میں، سیرم میں یا بلڈ میں تو اسٹرانگ ایسڈز نہیں ہیں، وہاں اسٹرانگ بیسز ہیں، اسٹرانگ بیسز بھی نہیں ہیں، ویک ایسڈ اور ویک بیسز ہیں. سو دیز آر having more important in organism or in biological systems. These are ubiquitous in biological systems and play important roles in the metabolism and its regulation. Acids may be defined as a proton donors and bases as a proton acceptors. Acid کو ہم ہائیڈروجن آئن دے رہا ہے، جو اسٹرانگ ہے وہ سارے کا سارا دے رہا ہے، اس لیے اس کو ہم پروٹون آئن ڈونر کہتے ہیں. جو جبکہ بیس لے سکتی ہے ہائیڈروجن کو، اس کو ہم پروٹون آئن ایکسیپٹر کہتے ہیں. A proton donor and its corresponding proton acceptor make up a conjugate acid base pair. جب بھی آئنائز ہوگا تو ایک ایریا پروٹون ایکسیپٹر ہو جائے گا، ایک پروٹون ڈونر ہو جائے گا، تو اس کا کنجوگیٹ ایسڈ بیس پیئر بن جائے گا. ہم اس نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے. For example, acetic acid, which is denoted as CH3COOH, a proton donor, and the acetate ion, which is یہ acetic acid proton donor ہے، اس کا acetate جب ionize ہوگا تو acetate ion CH3COOH بن جائے گا، and the corresponding proton acceptor جو ہے وہ hydrogen ion کی فارم میں جو ہے وہ بن جائے گا. Therefore, it is constituting a conjugate acid-base pair related by the reversible reaction, which is denoted as such. یہاں پہ یہ ہم نے کہا یہ ویک ایسڈ ہے، ایسٹک ایسڈ، یہ ریورسیبل ریئیکشن ہو رہا ہے تو اس کا کنجوگیٹ ایسڈ بیس پیئر بن گیا. یہ اس کا کنجوگیٹ بیس کہتے ہیں کیونکہ یہ پروٹون ایکسیپٹر ہے، اور یہ ہائیڈروجن آئن پروٹون نکل گیا تو یہ پروٹون ڈونر ہے، جو یہ ایک کنجوگیٹ ایسڈ بیس پیئر بن گیا جب بھی ویک ایسڈ یا اسٹرانگ ایسڈ آئنائز ہوا. The tendency of an acid
اگر ہم کسی ایک ایسڈ کو HA سے ڈینوٹ کریں, therefore the tendency of an acid HA to lose a proton and form its conjugate base which is A negative is defined by the acid dissociation constant which is denoted as Ka. جس طرح ہم نے واٹر میں Kw ڈیفائن کیا تھا, یہاں ہم اس کے ڈسوسیشن کانسٹنٹ کو Ka سے ڈیفائن کرتے ہیں فار دی ریورسیبل ریئیکشن. یہ ایک ایسڈ ہے, فار ایگزامپل HA, یہ ریورسیبل ریئیکشن ہو رہا ہے, ایک پروٹون ڈونر اور اسی کی ایک کانجوگیٹ بیس بن گئی. اب Ka جس طرح ہم نے Kw کیلکولیٹ کیا تھا اکارڈنگ ٹو لا آف ماس ایکشن, کہ یہ جو پروڈکٹس کا کو اگر آپس میں ملٹیپلائی کریں اور ان کو ڈیوائڈ کر دیں بائی دی ریئیکٹنٹس تو اٹ بیکمس اے کانسٹنٹ. سو دس از اے کانسٹنٹ اینڈ دس از نون ایز dissociation constant. Stronger acids have larger dissociation constant, that is Ka. That means that they are ionized completely or they are completely ionizable. جتنے stronger acids ہوں گے ان کا dissociation constant higher ہوگا, Ka value higher ہوگی اور وہ completely ionizable ہوں گے. Similarly, weaker acids have smaller dissociation constant, اس کا Ka بہت چھوٹا ہوگا and they have only partial ability to ionize in a solution or in a aqueous solution. pKa, which is analogous to pH کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا, that is the negative log of hydrogen ion concentration. اسی طرح Ka کیا تھا, ایک کانسٹنٹ تھا جو ڈسوسیشن کانسٹنٹ تھا اس ایک پرٹیکولر ایسڈ کے لیے. اس کے ساتھ اگر ہم P لگاتے ہیں پیچھے تو یہ pKa بن جائے گی, اینڈ دس از ڈیفائنڈ ایز دی pKa از دی log of 1 over Ka, and this may be written as minus log of Ka. So pKa is minus log of dissociation constant of that particular acid. The stronger the tendency to dissociate a proton, the stronger is the acid and the lower its pKa. جتنا stronger acid ہوگا اتنی اس کی ٹینڈنسی stronger ہوگی ڈسوسیشن ہونے میں, اتنا اس کا Ka زیادہ ہوگا, اور pKa کیونکہ نیگیٹو لاگ ہے یا ریسیپروکل ہے اس لیے اس کا جو ہے وہ pKa اس کی لوور ہوگی. اسی طرح جتنا ویکر ایسڈ ہوگا اتنی اس کی pKa ویلیو جو ہے وہ ہائر ہوگی. سو دس از دی what we know as pKa value of a particular acid, which is derived from its dissociation into its proton donor and its conjugate base.